جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا دن اگین رہا اشارہ دستور پر، اور بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کا یہ دن رہا ہے، خود عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر بھی۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 27 مئی تک جو ہے وہ 27 اپریل تک وہ مذاکرات کو جو ہے وہ ٹال دیا گیا ہے۔ کچھ بہت دلچسپ خبریں بھی آئی ہیں کہ شاید جو دوبارہ بیٹھنا تھا 4 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اس ڈیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ 3 جج بھی مکمل جو ہے اطلاعات یہ بھی آئیں، بلکہ میں کوٹ کیے دیتی ہوں کہ ایک بڑے اچھے موقر صحافی ہیں دنیا ٹی وی کے، عامر سعید عباسی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ 2 میں سے 1 جج جو ہیں 3 میں سے منیب اختر صاحب وہ شاید روانہ ہو گئے، یعنی کہ وہ بھی نہیں بیٹھے جو بعد کی پروسیڈنگ تھی اس کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو 4 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ڈیڈ لائن بھی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ آج کچھ اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کیوں چاہتی ہے کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ وقت سے پہلے ہو جائیں یا اکتوبر سے پہلے ہو جائے، اور اکتوبر سے کتنا پہلے ہو جائے، یعنی کہ وہ جلدی سے جلدی کروانا چاہتے ہیں انتخابات۔ 14 مئی کو انہوں نے کہہ دیا کہ انتخابات ہم نے آگے نہیں کرنی اس سے زیادہ تاریخ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو 4 بجے تک آنے کا وقت بھی دیا۔ یہ بھی کہا کہ اب آپ جو ہے وہ لین دین بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا کہ 14 مئی سے آگے نہیں جا سکتی، اور یہ بھی کہا کہ درمیانی راہ بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کریں، اور یہ بھی کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جو شرائط ہیں انہی شرائط پہ ہونی چاہیے جو کہ شرائط سپریم کورٹ طے کری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ شرائط جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہے۔ دیکھیے یہ جو گیم ہے، یہ گیم اب آخری اپنے ایک مرحلے میں ہے، یا یوں کہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اپنے آخری مرحلے پہ ہے۔ جو ایک ہائیبریڈ رجیم کی جنگ تھی اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اب اس میں کچھ نہ کچھ ظاہرہ ہونا ہے۔ عدالت کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ بہت اہم اور بنیادی سوال ہے۔ عدالت کیوں چاہتی ہے کہ بہت جلدی انتخابات ہو جائیں؟ عدالت کیوں چاہتی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ اکتوبر سے پہلے ہوں، جبکہ اکتوبر تک کے لیے الیکشن کمیشن بھی لکھ کے دے چکا ہے کہ اکتوبر سے پہلے ہم انتخابات اگر کروائے گئے تو انتشار ہوگا۔ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں، 10 سے زیادہ سیاسی جماعتیں، یعنی سوائے تحریک انصاف کے اور عدالت کے ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات اپنے ایک وقت پہ اور تمام صوبوں کے انتخابات اور نیشنل اسمبلی کے ایک دن ہونے چاہیے، جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہوں گے تو اس کے بعد انتخابات ہوں۔ ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک دن انتخابات ہونے سے جو انتشار ہے وہ کم ہوگا اور اس سے پہلے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے، سوائے تحریک انصاف کے۔ اور تحریک انصاف کو یہ جلدی ہے کہ پنجاب میں انتخابات ہو جائے اور پنجاب کے اندر حکومت ان کی بنے گی۔ جب ان کی حکومت بنے گی تو یہ وہ حکومت ہوتی ہے جو کہ منیپولیٹ کر سکتی ہے، جس کا کہ خدشہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ منیپولیٹ کر لے گی اگلے انتخابات کو یا نیشنل اسمبلی کے انتخابات کو۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سینٹرل پنجاب اور پنجاب کی سیٹیں ہیں وہی فیصلہ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی بنے گی۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اندر آج ہوا کیا ہے؟ عدالت جو ہے وہ بیٹھی ہے اور اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ صبح یہ کہنا شروع کر دیا، کل یہ بات ہوئی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو بلائیں، سیاسی جماعتیں وہاں پہ آئیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ایون جماعت اسلامی کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب بولے، قمر زمان قاہرہ صاحب بولے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے، ہم اس رستے پہ چل پڑے ہیں جہاں پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ کل جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہ کہا کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ فیصلے جو ہیں وہ زبردستی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آج یہ کہا گیا کہ 4 بجے کا وقت رکھا گیا کہ آپ جائیں اور سب کو کہیں کہ وہ آ کے اس معاملے کے اوپر بات چیت کریں اور ہمارے سامنے جو ہے وہ کمٹمنٹ دیں، 14 مئی سے آگے نہیں جائیں گے۔ پورا مائنڈ اپنا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دے دیا کہ 14 مئی سے آگے الیکشن نہیں ہونے ہیں تو بات کریں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی ہو جائے آپ یہ کنفرمیشن لے کے دیں ہمیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں، اور اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بلانا تھا۔ لیکن جو دوبارہ جب میٹنگ ہوئی اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور بڑی سخت
اور بڑی بروقت انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پنچایت نہیں بن سکتے, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق کام کرے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے تو آپ بات کریں اور آئے. ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ ہو یہ رہا ہے کہ مذاکرات کی جو ایک خواہش ہے وہ تحریک انصاف کی, کیونکہ ان کو الیکشن چاہیے, اور الیکشن جو ہے وہ دے نہیں رہی اس وقت حکومت کے, اتحادی حکومت. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت میں فطور ہو, وہ الیکشن ابھی نہ کروانا چاہے, لیکن صرف الیکشن انہوں نے نہیں کہا, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. جو مردم شماری ہے وہ اپنے رستے میں ہے, وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فوج کہہ رہی ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہم کہاں سے نکالیں, ہم نکالیں گے تو بھی ہمیں 21 دن لگیں گے اور ہم اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے, باوجود اس کے کہ 90 دن میں ہی انتخابات ہونے چاہیے. تو میں بالکل اس بات کے اوپر کیٹیگوریکل ہوں کہ جو اسمبلیاں ٹوٹی تھیں ان کو 90 دن میں انتخابات میں جانا چاہیے تھا, لیکن وہ 90 دن میں نہیں ہو سکے. سپریم کورٹ نے خود ایک راستہ فراہم کیا ہے. اپنے پہلے آرڈر میں سپریم کورٹ نے جو بیرسٹ منیمم ٹائم کی شک رکھ دی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے آئین کے آگے خود تجاوز کیا اور آپ نے دے دی ٹائم کی ایک ڈیڈ لائن دے دی, اور آپ نے کہا کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. اب اس آگے کا تعین, اس وقت بھی ہم یہ بات کرتے تھے بار بار, ہم اپنے پروگرامز میں, اپنے کالمز میں, اپنے ویلاگز میں یہ بات کہتے رہے, یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ یا تو آپ پابند کریں کہ 90 دن میں الیکشنز کروائیں, اور اگر آپ پابند نہیں کر رہے تو آپ کے پاس یہ کوئی آئینی اختیار موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بیرسٹ منیمم یا کم از کم وقت میں. اب اس کم از کم وقت کی تشریح الیکشن کمیشن نے اکتوبر کی, حکومت جو ہے اس نے بھی اکتوبر کی, اسٹیبلشمنٹ نے بھی اکتوبر کی, 10 سیاسی جماعتوں نے بھی اکتوبر کی, پارلیمان نے بھی اکتوبر کی, اور نہیں کی تو صرف اور صرف جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی جلدی سے جلدی کریں, اور پھر جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ دے دی گئی. گورنر اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا گیا کہ آپ پیسے دے دیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا جی میرے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا. تو اب صورتحال یہ ہے, بہت ساری باتیں ویسے تو ہو رہی ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں جلدی انتخابات, کہ شاید ٹینیور کا اضافہ کرنا ہے, یا ایک تو پاکستان کے اندر اس ایکسٹینشن کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے, آگ لگا دینی چاہیے. ہماری جو ایکسٹینشنز ویسے جو ہوتی ہیں, میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں, لیکن یہ جو ایکسٹینشنز ہیں ان کو تو ختم کر دینا چاہیے. آرمی چیف ایکسٹینشن چاہتے ہیں, چیف جسٹس ایکسٹینشن چاہتے ہیں, اور تو اور اب تو اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے, اور ایسا نہیں ہو سکا. ایسا کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے بہت کام کیے. 63A کی تشریح آج تک ان کے گلے پڑی ہوئی ہے, جس کو کہ وہ جب دیکھا کہ ایک یعنی کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہر کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے, ان کا بڑا مشہور جملہ تھا, میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں. تو یہی ہوا ہے کہ فیس دیکھا ایک جماعت کے اس کا, تو ان کو کہا کہ جی ووٹ نہیں گنے جا سکتے. دوسری جماعت کا فیس دیکھا تو کہا کہ ووٹ گنے جا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن انفارچونیٹلی پاکستان کے آئین اور قانون کی ہوئی ہے. یہ پارلیمنٹ کی اب آخری لڑائی ہے اپنی سروائیول کی, کیونکہ اس دوران جو پروسیجر بل ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے بھی بنا نہیں, اس کے اوپر بھی ایک بینچ بنا دیا اور اس کو سٹے دے دیا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی قانون کے اوپر آپ نے سٹے دے دیا ہے جو ابھی تک بنا بھی نہیں. یعنی شکم مادر میں جو قانون ہے اس کو آپ نے روک دیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ یہ نہیں بن سکتا. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ آئیں اور مذاکرات کریں. کیا پاکستان کی سپریم کورٹ سیاسی مذاکرات کی جگہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے کام آئین کے مطابق کرے, وہ اپنے کیسز سنے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بلا کے وہ کہیں کہ آپ ہمیں تاریخ دیں, یا آپ آپس کے معاملات کو طے کریں, یا آپ یہ کریں. اور کوشش ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ گارنٹی دے دی جائے حکومت کی اور حکمران اتحاد کی طرف سے کہ انتخابات جو ہے کب ہونے. اب اس کے پیچھے کچھ بھی ہے, وہ کوئی ایکسٹینشنز ہیں یا کیبلز ہیں یا کچھ بھی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تھے ان کو مذاکرات پہ لایا جائے. وہ جو کہتے تھے کہ چور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, ان کے بہاف پہ کہا جائے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں. تو یہ کوئی جو سپریم کورٹ ہے اس کو اپنی عزت جو ہے وہ کروانی چاہیے, اور یہ بہت معزز ادارہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ ایک اہم ترین
آئینی ادارہ ہے، اور جہاں پہ عدالتیں کام نہیں کرتی، عدالتیں جو ہے ان کا وقار نہیں رہتا، وہاں پر فیصلوں کی کوئی فوقیت نہیں رہتی، فیصلوں کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے، اور اب ہم نے اسپیکر صاحب سے انٹرویو کیا جو چلے گا بھی آج ٹی وی پہ، اس کے اندر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی اب توہین پارلیمنٹ بھی لے کے آئیں گے اور یہ قانون بھی ہم نے پاس کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان، جو ہم نے ان سے پوچھا کہ جوڈیشل مارشل لاء ہے، مولانا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جوڈیشل مارشل لاء پلس ہے، لیکن پارلیمنٹ اپنی ریٹ کو قائم کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پروسیجر بل جو ہے وہ کل منظور ہو، وہ کل اس کے دن پورے ہو جائیں گے، وہ قانون بن جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گا، جو کہتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ اپنے پاس، وہ اپنے 3 لوگوں کو اور دینے ہیں۔ کمیٹی بنے گی جو کہ از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی، اکیلے چیف جسٹس صاحب فیصلہ یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت اہم دور ہے، یہ بہت اہم دوراہا ہے جہاں پہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے منتخب نمائندوں کی جو پارلیمان ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے حقوق دینے ہیں، اس کی سربلندی کرنی ہے، اور سیاستدانوں کو بھی جو ہے یہ معاملات عدالتوں میں نہیں لے کے جانے چاہیے، ان کو بھی یہ معاملات خود طے کرنے چاہیے۔ خیر یہاں تو ایک سی سی پی او کا معاملہ تھا، وہاں سے جو ہے یہ سو موٹو لیا گیا، ریفر کیا 2 ججوں نے، اور وہ اس کے ریفر کر کے اس کیس کو جو ہے اس خود میں کنورٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن التوا کے اوپر آپ دیکھیں کہ 9 بینچ، 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 3، اور 3 میں سے بھی آج سنا ہے کہ ایک جو جج صاحب تھے وہ پھر دوسری جو سماعت تھی اس میں نہیں ہوئے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ آگے کہاں لے کے جائے گا۔ یہ جو پروسیجر بل ہے یہ کل سے اگر یا 2 دنوں میں نافذ العمل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ ایک اور بحران کو جنم دے سکتی ہے صورتحال۔ لیکن بہرحال 27 مئی تک، اپریل تک یہ معاملہ ٹلا ہے، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا، اور اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات جاتی ہے اور رکتی ہے۔ آپ نے ہمارا ولاگ دیکھا، بہت شکریہ، ساتھ رہنے کا بھی شکریہ، اللہ نگہبان۔